نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام أجمعين وبارك وسلم غدا. ایک مرتبہ اور دوسری پڑھ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام أجمعين وبارك وسلم غدا. میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. عام مقررین کا دستور ہے خطبے کے بعد آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تشریحات. میں انتہائی مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کسی قسم کی کوئی تفصیلی گفتگو چھیڑنے سے میں خود ہی گریز کروں گا، اس لیے کہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں دیر تک آپ سے مخاطب رہ سکوں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بنیادی مسئلہ جو تفصیل طلب ہو چھیڑ دوں اور پھر اس کو پورا کیے بغیر آپ سے رخصت ہو جاؤں. تو بہتر یہ ہے کہ ان مسائل کو چھیڑوں ہی نہیں. میں سوچ رہا تھا، ابھی جمعے کی نماز میں حاضر ہوا تھا تو حضرت کاظمی صاحب مدظ اللہ علیہ کی تقریر انتہائی بصیرت افروز اور انتہائی علمی انداز کی تھی. میں جب آیا ہوں، ذرا دیر میں پہنچا تھا، میں جب آیا ہوں تو کچھ اس قسم کی گفتگو تھی کہ جس پر حضرت نے فرمایا کہ ایک نبی کو نبی ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اسے عالم غیب بھی مانا جائے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عالم غیب نہ مانا جائے اور نبی تسلیم کیا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال حضرت نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کر رہی. میں تصویر کے اسی دوسرے رخ کو آپ کے سامنے صرف چند منٹ میں رکھوں. دراصل پروردگار عالم جل جلالہ و من والہ نے انسان کو بے شمار قوت عطا فرمائی ہے. یہ انسان، اور آج تو اس کی قوتوں کو سمجھانے کے لیے کسی اور فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان جو بظاہر انتہائی مختصر سی مخلوق معلوم ہوتا ہے، اس کی قوت کا یہ عالم ہے کہ آج یہ آفتاب و ماہتاب پہ کمندر ڈال رہا ہے، سمندر کا سینہ چیرتا ہوا پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے. مطلب یہ کہنے کا کہ اس کی قوت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے
आखिर ये अंबिया किराम का सिलसिला शुरू ही क्यों किया? सोचने की बात तो ये है, 18,000 आलम में अगर ये कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में न आते तो क्या बिगड़ जाता? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारे अंदर परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ कुव्वतें अता फरमाई हैं। हम चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं। ये सारी कुव्वतें इंसान ने हमें अता फरमाई हैं और जिंदगी का दारो मदार इसी पर तो है ना। हम देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अच्छाई और बुराई की तमीज करते हैं। देखिए हम जब कहते हैं कि एक आदमी उस फला कारी साहब से कारी सदात हुसैन साहब, अब लोग कहते हैं कि कारी साहब की आवाज इंतहाई खूबसूरत है ना। ये फैसला आप कैसे आपने कर लिया कि उनकी आवाज बड़ी खूबसूरत है? कैसे आपने जाना भाई? आपने उनकी आवाज को पकड़ा था? नहीं ना। इसका ताल्लुक आपकी उस कुव्वत से है जिसे आप कहते हैं कि सुनने की कुव्वत है ना। आपके कानों ने सुना और फैसला कर दिया कि कारी साहब की आवाज इंतहाई है। किसी आदमी के बारे में आप फैसला करते हैं कि फला आदमी बड़ा खूबसूरत है? ये कैसे फैसला आपने कर लिया? आपने उस कुव्वत के सहारे फैसला किया है जिसे देखने वाली कुव्वत कहा जाता है। आप कहते हैं कि एक चीज कड़वी है, फला चीज मीठी है। ये फैसला जो आप करते हैं ये क्यों करते हैं? ये आपकी उस कुव्वत का जब फैसला होता है जिसे इस्तिलाह में तो कुव्वते लामिसा बोलते हैं, लज्जत। समझे आप? इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें हैं और मुख्तलिफ कुव्वतें हैं इंसान के अंदर। सवाल ये है कि नबी भी तो इंसान ही होता है ना, उसके अंदर भी तो यही कुव्वतें होती हैं ना। फिर आखिर नबी के एक शोबे को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कमी रह जाती? क्या कहना? माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं और 2 लफ्जों में मैं बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि इंसान दुनिया अपनी तमाम तर कुव्वतों के बावजूद नबी की मोहताज क्यों है? सिर्फ ये बताऊंगा नबी की मोहताज क्यों है। आइए मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के गली कूचों में अब से 1500 बरस पहले जब आकाए कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था तो ये फरमाया था कि ए अहले मक्का सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि लोहा इंतहाई सख्त चीज होती है, मोम इंतहाई नर्म चीज होती है। ये मैं जानता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, इसलिए मुझे अल्लाह का नबी मान लो। यही दावा किया था। अरे सारा मक्का हंस पड़ता है, कैसा नबी है ये कौन सी नबूवत है? अरे लोहे की सख्ती और मोम की नरमी तो हम भी बता सकते हैं। तो ये कहा था ये लोगों मुझे नबी मान लो इसलिए कि मैं ये जानता हूं कि फला चीज मीठी होती है, फला चीज कड़वी होती है। अहले मक्का कहते हैं मियां ये तो हम खुद भी चख के बता सकते हैं, फिर हम तुम्हारे मोहताज थोड़ी ना इसमें। भाई तो वो कौन सी चीज है? आप गौर कीजिए, मैं चूंकि चंद लम्हे के लिए आया हूं, तफसील में नहीं दूंगा, इशारा। अब आप बहुत सारी कुव्वतों का इस पर वो कर सकते हैं, मौलाना चाहे तो 1 घंटे की तकरीर भी कर सकते हैं, बस इशारा। आप देखिए कि नबी इन कुव्वतों में से किसी कुव्वत को इस्तेमाल करके अपनी नबूवत का दावा नहीं कर रहा है। न ये कहता है कि फला आदमी की आवाज हसीन है, मैं जानता हूं इसलिए मुझे पैगंबर मान लो। मैं तुम्हें बताता हूं फला फूलों में खुशबू होती है, फला फूल में खुशबू नहीं होती, ये मैं जानता हूं इसलिए मुझे पैगंबर मान लो। दुनिया मुस्कुरा पड़ती कि ये कैसा पैगंबर है? ये वो चीज है जिसे हम खुद अपनी अक्ल से, अपनी बसीरत से, अपनी कुव्वत शामा से, अपनी कुव्वत लामिसा से और अपनी तमाम तर कुव्वतों से खुद ही मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम आपके मोहताज तो नहीं है, तो फिर आपकी नबूवत पर ईमान क्यों लावें और आपका कलमा क्यों हम पढ़ें? बात समझ में आई? मुमकिन है कि आपके जहन का एक गोशा
یہ سوچ رہا ہو کہ چلو ان سب چیزوں میں تو نبی نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن ہمارے اندر ایک ایسی قوت اب بھی موجود ہے، تو ہم اس قوت کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون سی قوت ہے؟ وہ عقل ہے نا؟ عقل ہے، دانائی ہے، تدبر ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو انسانوں میں ہوتی تو ہے لیکن کم کم ہوتی ہے، کم کم لوگوں میں ہوتی ہے، مگر ہوتی تو نہیں۔ تو کیا پیغمبر عقل میں زیادہ ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ عقل و دانائی میں میں تم سے بہت آگے ہوں، اس لیے مجھے پیغمبر مان لو۔ یہ عقل و دانائی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر عقل و دانائی کی بنیاد پر کسی کو پیغمبر مانا جاتا تو ارسطو کو پیغمبر ہونا چاہیے، ولی سینا کو پیغمبر ہونا چاہیے تھا۔ اور میاں وہ تو بہت پہلے کے لوگ ہیں نا۔ آج موجودہ دور میں جب ایک سے ایک حیرت ناک چیزیں عالم موجودات میں ایجاد ہو رہی ہیں، اور ایجاد کرنے والے ایک سے ایک حیرت ناک چیزیں قوم کے سامنے لا رہے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔ چاہیے تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتے، لیکن کسی بھی سائنسداں کو سنا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کسی فلسفی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نہ تو انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے، نہ ہم میں سے کوئی ان کو نبی مانتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس بنا پر بھی نبی کو نبی نہیں مانا جاتا۔ انسان یہاں بھی عقل و دانائی کے باوجود نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، تو پھر آخر وہ کون سی منزل ہے کہ جہاں پہنچ کر کے یہ ساری دانائیاں دم توڑ دیتی ہیں اور انسان مجبور ہو جاتا ہے کسی نبی کا کلمہ پڑھنے؟ تو میرے دوستو، یہیں پر آگے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے آگے ایک قوت اور ہے، اور وہ قوت صرف انبیاء کرام کو ملتی ہے، وہ ہے علم غیب کی قوت۔ ایک پیغمبر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہوتا ہے اور لوہے محفوظ پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور پوری کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ یہی پر آ کر کے ساری دنیا گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایک حکیم علاج چاہے جیسا کر لے، جڑی بوٹیوں کو چاہے جیسے اس کی خصوصیات وہ بیان کر لے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بتا سکے گا کہ مریض جو کیا کھا کے آیا ہے اور کیا گھر پہ چھوڑ کے آیا ہے، یہ نہیں بتا سکے۔ ایک فلسفی ہزار فلسفہ بڑھانے کے باوجود یہ نہیں بتا سکتا کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ قیامت آئے گی مگر قیامت میں کیا ہونے والا ہے، یہ فلسفی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے عقل مند انسان کے بس کی بات، یہ صرف پیغمبر بتائے گا، یہ صرف اللہ کا نبی بتائے گا کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے، میدان قیامت میں کیا پیش آنے والا ہے، جنت میں کیا ہونے والا ہے اور جہنم میں کیا حادثہ ہونے والا ہے، یہ صرف پیغمبر بتائے گا۔ اور اس دکھتی ہوئی درد کی ماری ہوئی اس دنیا کو اسی علم کی ضرورت ہے، یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے باوجود اپنی زندگی کو کس طریقے سے دنیا بھر کے حادثات سے بچاتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ پہنچا سکیں، ہم جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بھی محفوظ رہیں، دنیا کے ہر قسم کے حادثات سے بھی محفوظ رہیں۔ تو اسے کون بتائے گا؟ وہ ایک پیغمبر بتائے گا جو علم غیب کا وارث ہوتا ہے، جسے پروردگار عالم علم غیب عطا فرماتا ہے۔ وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کسی کے اور بتانے کا محتاج نہیں ہوتا، صرف اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا اپنی عقل و دانائی کے باوجود اور ہزار قسم کے ساز و سامان کے باوجود آج بھی پیغمبر کی محتاج ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی کا آدھا سے زیادہ حصہ، بلکہ یوں کہو کہ تقریباً پورا ہی کا پورا حصہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دنیا میں تو چند دنوں کے لیے آئے ہیں نا، ابھی آئے ابھی گئے،
آنکھیں بند ہوئی تو پھر چلے گئے، ہے نا؟ لیکن رہنا جہاں ہمیشہ ہے، وہاں کے بارے میں کون بتائے گا؟ کوئی فلسفی بتائے گا، کوئی منطقی بتائے گا، کوئی سائنسداں بتائے گا؟ جی نہیں، وہاں کے حالات جہاں ہمیں جانا ہے اور جہاں کی ہمیں یہاں تیاریاں کرنی ہے، اس کو بتانے والا صرف ایک پیغمبر ہوگا جسے پروردگار عالم نے اپنی طرف سے رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہوگا۔ اسی لیے قرآن مقدس نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک آخری فیصلہ بھی سنا دیا، اور تم چونکہ آخری امت ہو، اب کوئی پیغمبر آئے گا نہیں، اس لیے اب سن لو کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ آخری پیغمبر کا اتباع تم پر کرنا لازم ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اسے پکڑ لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اسے باز آ جاؤ۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارا ایمان 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبران اسلام پر ہے، وہ پیغمبروں پہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ آج صرف آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے اتباع پر ہماری کامیابی اور فیروزمندی اور فلاح اور بہبودی کا دار و مدار ہے۔ مانتے سبھی پیغمبر کو ہم، اتباع رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرنا، اس لیے کہ ہم کو پروردگار عالم نے یہی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ اب تو چلتے ہیں میں کدے سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا رہا۔ السلام علیکم۔